السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل میں آپ لوگوں کو تیتر کی مستی والی خوراکیں جو ہیں ان کے متعلق بتا رہا ہوں۔ بہت سی خوراکیں ہیں، تو سٹیپ بائی سٹیپ آج پہ نہ کوئی خوراک بتاتا ہوں تیتر کو مستی میں لانے والی۔ تو اس سے پہلے پچھلی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو انڈے کا جو استعمال ہے وہ کس طرح کیا جاتا ہے تیتر کو مستی میں لانے کے لیے، اور اس کو تیار کیسے کیا جاتا ہے اس کے متعلق بتایا تھا، اور آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو نئی خوراک کے متعلق بتاؤں گا۔ تو حسب وعدہ وہ میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں، لیکن کچھ دوستوں نے میری پچھلی ویڈیو میں سوالات اٹھائے ہیں کہ بھائی یہ خوراک ہم کتنے دن استعمال کر سکتے ہیں۔ بھائی تو اس کا کوئی خاص لمٹ نہیں ہے، 15-20 دن تک آپ استعمال کر لیں۔ بے شک سردیاں ہیں تو آپ پوری سردیوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ آپ کا تیتر جو ہے وہ اوور ہیٹ نہ ہو۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کا تیتر اوور ہیٹ ہو رہا ہے تو آپ اس خوراک کو یا تو کم کر دیں یا پھر ختم کر دیں۔ تو دوسرا سوال یہ اٹھایا ہے دوستوں نے کہ بھائی ہمیں دیسی مرغی کا انڈا نہیں اگر ملتا تو کیا ہم فارمی انڈا استعمال کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ صاف ظاہر ہے دیسی انڈا ہر جگہ دستیاب نہیں ہوتا۔ آپ کے اگر علاقے میں یا آپ کو دیسی انڈا نہیں مل رہا تو بھائی آپ فارمی انڈا بھی استعمال کر سکتے ہو، لیکن اس چیز کی تحقیق کر لیں کہ وہ انڈا جو ہے جو مرغی دے رہی ہے اس کو مرغ کراس کر رہا ہو، یعنی بغیر مرغ کے انڈے وہ نہ ہوں تو بہتر ہوگا۔ اب چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔ آج کی ویڈیو بھی بالکل سمپل اور آسان سی ہے۔ اس کے لیے آپ نے بھنے ہوئے چنے لے لینے۔ یہ آپ کو اگر گھر میں آپ کے چنے نہیں ہیں، آپ تیار نہیں کر سکتے، ان کو نہیں بھون سکتے، تو آپ ریڑھی والے سے جو کہ خشک میوہ جات فروخت کرتے ہیں ان کے پاس سے آپ کو مل جائیں گے، تو آپ وہاں سے حسب ضرورت چنے لے لیں، جتنے بھی آپ کے تیتر ہیں تو اس حساب سے لے لیں۔ باقی ان کا آٹا بنا لیں، ان کو پیس لیں گرینڈر میں یا کسی چیز میں، یا کوٹ لیں، اس کا آٹا بنا لیں۔ آٹا بنا کے کسی برتن میں محفوظ کر کے وہ آٹا رکھ لیں یا کسی ڈبے میں ڈال کے رکھ لیں۔ اب آپ بادام لے لیں، ایک چھٹاک لے سکتے ہیں، زیادہ لے سکتے ہیں، جتنے بھی آپ نے لینے ہیں۔ تو اس کی جو گلیاں ہیں وہ آپ نکال لیں، گلیاں نکال کے ان گلیوں کو چکھ لیں کہ جو کڑوی ہے وہ تیتر کو استعمال نہ کرائیں، آپ خود کھا لیں یا کہیں ادھر ادھر کر دیں، جو جس طرح بھی آپ کو مناسب لگے۔ لیکن جو میٹھی گلی ہوگی وہ آپ نے صبح دودھ اگر آپ کو ملتا ہے تو اس میں بھگو کے رکھ دیں، اگر دودھ نہیں ملتا تو پھر آپ اس کو پانی میں بھی بھگو کے رکھ سکتے ہو۔ تو شام کے ٹائم تو اس کا آپ نے چھلکا اتار دینا ہے۔ شروع میں آپ کوشش کریں کہ ایک گلی کا آدھا، یعنی ایک گلی کا جب آپ چھلکا نکالیں گے تو اندر سے اس کے 2 حصوں کو آپ آسانی سے کر سکو گے، تو ایک حصہ اس کو 3-4 دن تک آپ وہ استعمال کرائیں۔ 3-4 دن کے بعد آپ پوری گلی بھی تیتر کو استعمال کرا سکتے ہو، اور یہ آپ نے کرانی ہے رات کو۔ تیتر کو کوشش کریں کہ رات کو ہی وہ کرا دیں۔ باقی جو آٹا آپ نے بنایا ہوا ہے اس میں آپ چاہیں تو دودھ ڈال کے اس کو حل کر سکتے ہو، یا اگر دودھ نہیں ہے تو پھر آپ پانی میں بھی اس کو حل کر سکتے ہو۔ تو اس کی گولیاں بنا کے آپ وہ کھلائیں، بہت ہی اچھی چیز ہے۔ اور خاص طور پہ یہ سردیوں کی بہترین خوراک اس لیے ہے کہ سردیوں میں زکام لگتا ہے تیتروں کو زیادہ، تو زکام جو ہے اس کی روک تھام کے لیے یہ جو چنے ہوتے ہیں یہ ان کو بہت ہی مفید پایا گیا ہے۔ یہ یاد رہے کہ ہم تیتر کو جو بھی اس قسم کا نسخہ استعمال کریں یا جو بھی خوراکیں استعمال کریں، موسم کو مد نظر رکھ کے ہی کریں۔ ابھی آج 20 نومبر ہے اور سردیاں شروع ہونے میں ابھی 28 دن باقی ہیں، مطلب شدید جو سردیاں شروع ہوں گی وہ میں اپنے علاقے کے حساب سے بات کر رہا ہوں، سرگودا ڈویژن کے حساب سے۔ آپ کے علاقے میں ہو سکتا ہے کہ یہ سردی اور گرمی کا شیڈول تھوڑا سا الگ ہو، اور اگر پاکستان سے باہر کے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، انڈیا کے دوست مجھے دیکھتے ہیں اور UAE کے دوست بھی دیکھتے ہیں، تو وہاں کا جو موسم ہے وہ ٹوٹلی طور پہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ تو آپ نے اپنے موسم کے حساب سے یہ خوراک استعمال کرانی ہے، کیونکہ ان لوگوں کا وہاں کا جو بریڈنگ سسٹم ہے یا بریڈنگ کا موسم ہے تھوڑا سا وہ بھی مختلف ہوگا یہاں کے موسم سے۔
تو اس لیے آپ جو بھی خوراک استعمال کریں وہ موسم کو مد نظر رکھ کے کریں۔ تو یوں ہی شدید سردیوں کا موسم شروع ہوگا تو اس وقت میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس موسم کے حساب سے خوراکیں بتاؤں گا۔ ابھی یہ جو خوراکیں ہیں یہ اتنی زیادہ ہیوی قسم کی نہیں ہیں، یہ ہلکی پھلکی ہیں، کیونکہ موسم بھی اسی طرح کا ہے، ہلکا پھلکا ہے، نہ شدید گرم ہے اور نہ شدید سرد ہے۔ تو ابھی شدید سردیوں میں جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ 28 دن باقی ہے، اور اس کے بعد جو شدید سردی کے دن ہوتے ہیں وہ 40 دن ہوتے ہیں۔ تو 28 اور 40 68، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے علاقے میں ابھی بریڈنگ سیزن شروع ہونے میں 68 دن باقی ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو کسی اور خوراک کے متعلق بتاؤں گا، اور یوں ہی شدید موسم ہو آئے گا تو پھر اس حساب سے میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو۔ تو اگر آپ لوگ بھی میری ویڈیوز سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تیتر کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پہ آپ کو مل سکے اور آپ ڈائریکٹ جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکیں۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔